اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام انٹرنیشنل نیوز کے پروگرام بول عوام سے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ارشد ڈھلو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 27 فروری 2021 پاکستان کی فضائیہ نے اس دن کو 2 سال گزرنے کے بعد سرپرائز ڈے کے طور پہ منایا ہے۔ واقعہ ہی میں داد دیتا ہوں پاک فضائیہ کو، انہوں نے سرپرائز دیا بھی، اور اس اپنے کارنامے کے مناسبت کے حساب سے اس کو سرپرائز ڈے کا نام دیا جانا قابل تحسین ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب میجر مشتاق احمد خان صدوزئی صاحب۔ ان سے ہم 27 فروری 2019 کے دن پاک فضائیہ کے سرپرائز کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں صاحب، ہم آپ کا اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ناظرین آپ کے ذریعے وہ معلومات سنیں گے کہ جو کہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 26 فروری 2019 کی رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے اپنی روایت اور فطرت کو برقرار رکھتے ہوئے چھپ کے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے در اندازی کی۔ اس کے بعد ہماری جرری افواج پاکستان ایئر فورس نے اس کا بھرپور جواب دینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے دشمن کو یہ باور کروایا کہ ہم آپ کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے، اور وقت اور جگہ کا تعین ہم خود کریں گے۔ اس جواب کے بعد پاکستان ایئر فورس نے کیسا جواب دیا، اس بارے میں ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چودھری ارشد صاحب اور عوام انٹرنیشنل نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور اس آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے یہاں بات چیت کا مجھے موقع ملا۔ چودھری صاحب، ہمارا دشمن جو ہے وہ 70 سالوں سے ایک ہی ہے، اور اس کے کرتوت بھی ویسے ہی ہیں جیسے آج سے 70 سال تقریباً پہلے تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی ہندوستان نے 6 ستمبر کی رات کے اندھیرے میں چھپ کر لاہور پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے جرنیلوں نے آپس میں یہ صلاح مشورہ کیا تھا کہ ہم لاہور جم خانہ میں جا کے صبح ناشتہ کریں گے۔ تو آگے پاک فوج کے جوانوں نے ان کو سرپرائز دیا کہ جب جو ہی انہوں نے بارڈر کراس کی تو ان کو وہ مار پڑی کہ ان کو ناشتہ بھول گیا۔ وہ اپنے ٹینک بھی، اپنے جوانوں کی لاشیں وہیں BRB نہر کے کنارے چھوڑ کے بھاگ گئے، جو آج بھی ٹینک ہمارے لاہور میں کھڑے ہیں، اور ان کی یادگاریں عزیز بھٹی کی اور باقی بہت سارے ہمارے شہداء کی یادگاریں وہاں موجود ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ دشمن نے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیشہ غلط اقدام اٹھایا، اور اس کو ہمیشہ سرپرائز ملتا رہا۔ پھر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں آپ نے ایک اور سرپرائز سنا ہوگا جو دنیا جس کو آج بھی یاد کرتی ہے، کہ MM عالم ہمارے ایک پائلٹ تھے، اس پائلٹ نے ہندوستان کے 2 منٹ کے اندر 5 طیارے مار گرائے تھے، اور دنیا میں یہ ریکارڈ قائم کیا تھا جو آج تک دنیا کا کوئی پائلٹ توڑ نہیں سکا۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اسی طرح دشمن ہمیشہ ہمیں سرپرائز دینے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ خود اس میں پھنس جاتا ہے۔ انہوں نے سیاسی گلیشیئر پہ قبضہ کیا، پھر کارگل میں ان کو سرپرائز ملا۔ کارگل میں انہوں نے ان کو جو بکریاں چرانے والے بکروال تھے نا، انہوں نے جا کے بتایا تھا کہ جی آپ کے پاکستانی فوج وہاں بیٹھی ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کی انٹیلیجنس کو کہ یہاں کوئی ان کے علاقے پر قبضہ ہو گیا ہے۔ پھر 26 فروری 2019 کو رات کے اندھیرے میں بالا کوٹ کے مقام پہ ہندوستان کے جہازوں نے
داخل ہو کر پاک سرزمین پر اپنے ناپاک بم گرائے تھے، اور ان بم کے نتیجے میں ہمارے چیڑ کے درخت ضائع ہو گئے اور 2 کوے مر گئے تھے۔ تو ہمارے ڈی جی ISPR نے صبح پریس کانفرنس کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پریس کانفرنس میں جنرل آصف غفور نے، جنرل آصف غفور آج بھی قوم کے ہیرو ہیں، انہوں نے جو الفاظ کہے تھے نا وہ قوم کے دلوں پہ عکس کر گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دشمن نے بڑی غلطی کی ہے، ہم ان کو سرپرائز دیں گے، اور وہ سرپرائز آج قوم پورے وہ سرپرائز ڈے منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جگہ اور وقت کا تعین خود کریں گے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ 27 فروری کو صبح جو ہی ان کے طیارے پاک سرزمین کی طرف انہوں نے رخ کیا، پاک سرزمین کو انہوں نے 10 قدم کراس کیا تو دونوں کے منہ توڑ کے رکھ دیے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حسن صدیقی جو اسکواڈرن لیڈر تھے، اور ونگ کمانڈر نعمان کو، جنہوں نے قوم کا، پاک فضائیہ کا اور شاہینوں کا سر فخر سے بلند کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم سرپرائز لیتے نہیں ہیں، سرپرائز دیتے ہیں۔ میں صاحب، رات کی تاریکی کے حملے میں پاکستان کے 2 کوے اور چیڑ کے درختوں کو نقصان پہنچانا، اور اس کے بعد پاکستان کا سرپرائز دن کی روشنی میں دینا، ان کے پائلٹوں کی گرفتاری، اور گرفتاری کے بعد جس وقت عوام کو یہ پتہ چلا، ہمارے آزاد کشمیر کی عوام کو، کہ انڈیا کا طیارہ یہاں پہ گرا ہے، اور پائلٹ کے ساتھ سلوک جو اس عوام کا اس وقت آپ نے دیکھا، اس کے بعد، اس جذبے کو دیکھنے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 65 کی جنگ میں پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب، اس کے باوجود کم فوج، انڈیا کے مقابلے میں ہتھیاروں کی برابری نہیں، اور انڈیا پھر یہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ کارگل میں علاقہ فتح کر لیا پاکستان کی فوج نے، اور اتنی سبکی کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرنا انڈیا کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما ہے؟ بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ وہ ہمیشہ سبکی کے بعد ہی اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ 1965 کی جنگ کا ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایئر مارشل نور خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایئر مارشل نور خان صاحب ہندوستان کے کسی بیس پر اس کا جواب دینے کے لیے گئے تھے، تو دشمن کے طیاروں کے نرغے میں آ گئے۔ دشمن کے طیاروں کے نرغے میں آ گئے تو انہوں نے ایئر مارشل نور خان کو کہا کہ آپ اپنا جہاز ہمارے ایئر بیس پہ لینڈ کر جائیں، ہم آپ کو فائر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایئر مارشل نور خان ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کوئی ایک پائلٹ ہے پاکستان کا۔ ایئر مارشل نور خان نے ان کو کہا کہ مجھے یہ جو رن وے ہے ایئر بیس پہ، اس کا مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے ایک جہاز آپ آگے پہلے اتاریں، تم دوسرا میرے پیچھے آئے تاکہ مجھے رن وے کا پتہ چلے اور میں اس پہ اپنا جہاز لینڈ کر سکوں۔ تو ایئر مارشل نور خان، پہلا جہاز جو اتر گیا تو ایئر مارشل نور خان نے اپنا جہاز ان کے جو ایئر بیس تھا اس کی رن وے پہ ایک سائڈ سے ٹچ کیا اور دوسری سائڈ سے جہاز کو اوپر اٹھا کر فضا میں لے گئے، اور اوپر جا کر ان کو بتایا، کیونکہ انہوں نے پہلے ان کو جب گھیرے میں لیا تھا تو ایئر مارشل نور خان کو پائلٹوں نے کہا تھا کہ لیٹس ہیو بریک فاسٹ اوور ایئر، کہ ہم آپ کو ادھر ناشتہ کرائیں گے۔ تو ایئر مارشل نور خان جب انہوں نے جہاز کو اوپر اٹھا لیا تو انہوں نے کہا، اوپر اٹھ کے تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آئی ایم ایئر مارشل نور خان، لیٹس ہیو لنچ ایٹ لاہور، کہ آ جاؤ میرے پیچھے، میں لاہور میں تمہیں لنچ کرواؤں گا، میں ایئر مارشل نور خان ہوں۔ تو اس پر ان جو پائلٹ تھے ہندوستان کے، انہوں نے ان کو پنشمنٹ دی تھی کہ آپ ایئر مارشل پاکستان کا یہاں سے اٹھ کے واپس چلا گیا ہے۔ تو یہ سرپرائز ان کو ہمیشہ ملتا رہا ہے۔ اس ساری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ ہے، وہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی کر کے پھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس کے پیچھے سوچ ہندوتوا کی ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے آج تک پاکستان کے وجود کو، میں نے اپنے ایک بزرگ جو ہمارے جو ویٹرن ہیں ان سے پوچھا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں ہندوتوا پہ، تو آپ مجھے کچھ گائیڈ کریں گے؟ وہ چونکہ ہوشیارپور انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یار میں تینوں شارٹ سمجھا دینا۔ ہندو یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، یہ سالہ مسلح عرب سے ہجرت کر کے یہاں آیا، اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا
ہماری تہذیب پہ قبضہ کر لیا اور ہمارے مذہب کو قبضہ کر لیا، اس لیے ان کو مارو اور یہاں سے واپس بھگاؤ۔ تو اس نظریے پہ وہ کار فرما ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر تقریباً آدھی آبادی ان کی، ہندوستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اتنا بڑا ملک ہے کہ ان کو اپنے مسائل اتنے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے مسائل ایک طرف اکٹھے کر لیں اور ہندوستان کے مسائل لوگوں کے ایک طرف کر لیں تو پھر بھی ہندوستان کے مسائل زیادہ ہیں، چونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو آدھی آبادی تو ان کی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے۔ وہ جو اتنا سارا کچھ کر کے ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ہمیشہ، جس میں سبکی اٹھانی پڑتی ہے، وہ اگر یہ پیسہ اپنے عوام پہ خرچ کریں، ان کی ترقی پہ خرچ کریں، کم از کم جو ٹرمپ نے مودی سرکار کو لیٹرینیں بنانے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ پیسے اگر مودی خرچ کر لیتا، لیٹرینیں ہی بنا لیتا ہندوستان میں، تو پھر بھی عوام کی خدمت ہو جاتی، بجائے اس کے کہ ایک فیوٹائل ایفرٹ کرتے ہیں، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے، پھر ان کو ہمیشہ ایسے ہی بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ ابھی نندن کی وہاں پہ عوام نے جو پذیرائی کی، فوج بر وقت کارروائی نہ کرتے، تو یہ جو آزاد کشمیر کے عوام کا غیظ و غضب دیکھا گیا انڈین سولجر کے حوالے سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ آزاد کشمیر کے عوام کا رد عمل اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام جہاں پہ ظلم و بربریت کی اس وقت انتہا کی جا رہی ہے، تو یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہوں گے ہندو قوم کے بارے میں، مودی سرکار کے بارے میں۔ تو اس بارے میں آپ فرمائیے کہ اس واقعے کے بعد، آزاد کشمیر کے عوام کے جذبے کے بعد بھی مودی سرکار کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ اس کو زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرے؟ تو کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے مودی کو؟ بالکل جی، آپ نے درست فرمایا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کے عوام، اس وقت آبادی آزاد کشمیر کی 45 لاکھ، 22 لاکھ مہاجرین پاکستان کے اندر رہتے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی 100% مسلمان ہیں۔ گلگت بلتستان میں 15 لاکھ آبادی ہے، وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 68% مسلمان ہیں۔ یہ سارے ملا کے اگر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہوتی ہے تو ان میں سے 90% لوگ جو ہے وہ سارے پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ان کو یہی بات، اسی بات کا خطرہ ہے، اس لیے وہ کبھی اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تجارت، جب حالات معمول پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، مذاکرات کرنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ تجارت پہ بات کریں، ہمارے ساتھ جناب ثقافت پہ بات کریں، فلمیں ہماری پاکستان میں چلائیں، ہمارے جناب اداکار جا کے لاہور میں ڈرامے کریں۔ تو وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کبھی مسئلہ کشمیر کے حل کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اٹل حقیقت ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان سے والیانہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے میرا دوست مقبوضہ کشمیر سے جب ویزے کھلے ہوئے تھے تو ایک افضل لون نام ہے ان کا، سری نگر سے آئے تھے وہ، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا؟ میں نے کہا کدھر سے آئے؟ تو کہنے لگے جی دلی سے براستہ لاہور پنڈی آئے، واگا بارڈر والے، واگا بارڈر سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا؟ اس نے کہا جی میجر صاحب ترقی کو گولی ماریں۔ اس نے کہا پاکستان کو ہم مسجد کا درجہ دیتے ہیں، اس نے کہا پاکستان کو ہم مسجد کا درجہ دیتے ہیں، پاکستان ہمیں یعنی مسجد کی طرح مقدس ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، جب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں ترقی کی آپ؟ تو یہ اس سے بڑا کمپیریزن آپ نے سید علی گیلانی نے، آپ نے ان کا وہ یوٹیوب پہ آپ ان کی ایک کسی پروسیشن میں انہوں نے تقریر کی تھی، آپ نے اس تقریر میں دیکھا ہوگا کہ سید علی گیلانی نے ان کے ٹینک، ان کی توپیں یہاں اس طرح کھڑی ہیں اور وہ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے آدھا گھنٹہ تو یہ لفظ کہا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو یہ کہہ سکے کہ آپ نے کیوں کہا۔ کشمیری آج بھی جب ان کے بچے شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتے ہیں، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر تو وہ شہر کی گلیوں میں پھیرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پاکستان کی خاطر اس نے قربانی دی ہے۔ وہ کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں بچے تو پاکستان کا قومی ترانہ لگا کے میچ شروع کرتے ہیں، پاک سرزمین شاد باد لگا کے تو پھر کرکٹ کا میچ شروع کرتے ہیں، اور مائیں
ان کو تانے دیتی ہیں. ایک کہتے ہیں پچھلے سال کوئی ان کے جو سرچ پارٹی تھی وہ کسی ایک گھر میں چلی گئی، تو وہاں پوچھا جی کہ تیرا ماں اکیلی تھی، پوچھا کہ تیرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میرا چلا گیا. نے کہا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا جی چلا گیا ہے، آزاد وہ حریت پسند ہے اور وہ چلا گیا ہے، میں نے اس کو بھیج دیا ہے. اس نے کہا کہاں بھیج دیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہم آپ کے سامنے گولی مار دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ اگر وہ زندہ آ گئے واپس تو میں خود اس کو گولی ماروں گی. وہ انہوں نے کہا میں نے اس کو قربان کیا ہے وطن کی آزادی کے لیے، اور جب تک وطن آزاد نہیں ہوتا اس وقت میں اس کو واپس نہیں بلاؤں گی. ابھی نندن کو گرفتاری کے بعد پاک فوج نے جس وقت پنڈی میں لے آئے اور اس کی جو توازوں کی چائے پلائی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کس قدر بین الاقوامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سپاہی کی عزت و تکریم کی، اور کیا اس کے بعد بھی مودی کو عقل آنی چاہیے کہ یہ کس قوم سے لڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایوب خان نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن بڑا نادان ہے اور ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. دیکھیں پاکستان سے ان کی آبادی 5 گنا سے بھی زیادہ ہے، تو وہ ہمیشہ نادانیاں کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کو چائے پلاتے رہے. ہم نے پہلی دفعہ ابھینندن کو چائے نہیں پلائی، ہم نے ناچی کیٹا کو بھی چائے پلائی تھی، جو جس کا جہاز گرا کے خود اتر کے تو جناب آ گیا تھا کارگل کی وار میں. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. کارگل کی وار میں ان کا پائلٹ تھا ناچی کیٹا، جو اپنا جہاز گرا کے تو خود پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر گیا تھا اور ہمارے جوانوں نے اس کو پکڑ لیا تھا. اس کو بھی چائے پلائی تھی اور میاں صاحب نے میڈیا کے ذریعے ان کے سفیر کے حوالے کیا تھا اسلام آباد میں. تو چائے پلانے کا رواج کی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی چائے پلاتے رہے ان کو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا چائے پلاتے رہیں گے. ہم سرپرائز دیتے رہیں گے، سرپرائز ڈے مناتے رہیں گے اور چائے پلاتے رہیں گے. چائے پانی ہم ہمیشہ پلاتے ہیں، اور یہ مسلمان جو ہے وہ مہماندار ہوتے ہیں اور ہم مہمانداری میں کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں، میزبانی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. سرپرائز ڈے کے حوالے سے خصوصی طور پہ اس چیز پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کو آپ اس کا تقابلی جائزہ کس طرح لیتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ. شاہینوں نے 74 سال ہو گئے آزادی کو، آج تک قوم کا سر کبھی نیچے نہیں ہونے دیا. شاہینوں نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور مجھے اپنے شاہینوں پر فخر ہے. جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، قومی جذبات سے، قومی جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور کسی نظریے کے اوپر لڑی جاتی ہے. ہمارے شاہینوں کا جو یہ سوچ ہے، جو ان کا ولولہ ہے، جو ان کا جوش ہے، جو ان کا ڈسپلن ہے، وہ پوری دنیا میں کسی قوم کے اندر موجود نہیں ہے. اور انہوں نے ہر وقت جب قوم کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شاہین ہمارے دنیا میں نمبر 1 ہیں. اس پہ انہوں نے رافیل طیارے خرید لیے ہیں. انڈیا نے 27 فروری 2019 کی شکست کے بعد اپنی پارلیمنٹ سے منظور کرا کے پیسے فرانس سے اور رافیل طیارے انہوں نے 36 طیاروں کو آرڈر دیا، جن میں سے 6 ان کو مل گئے اور باقی ملنے ہیں ان کو. تو جب 6 طیارے انہوں نے اپنی انڈین ایئر فورس کے حوالے کیے ہیں تو مودی سرکار بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے چاروں مذاہب کے مولویوں کو کٹھے بٹھا کے، پادری کو بھی بٹھایا، ہندو کے جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو گرو، اس کو بھی بٹھایا، اور مسلمان مولوی کو بھی بٹھایا، اور سکھوں والے کو بھی بٹھایا. ان کو چاروں کو بٹھا کے دعا مانگی انہوں نے کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ طیارے اس کے آنے سے طاقت بڑھے. تو جو مسلمان مولوی تھا میں نے ان کی دعا سنی ہے. مسلمان مولوی نے کہا کہ مجھے یہ فکر نہیں کہ میرا دشمن کون ہے، ہمیشہ ظلم کا پنجہ مروڑتا ہوں. مجھے اسی بات پہ اختلاف ہے کہ ظلم تو وہ کرتے ہیں، ظلم تو انہوں نے 80 لاکھ کشمیریوں کو جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ہم نے تو کوئی ایک کشمیری کو بھی جیل میں پاکستان تو نہیں بند کیا. کسی ملک کے کونے کونے میں مذہبی آزادی ہے، ملک کے کونے کونے میں جو اقلیتیں ہیں وہ آزاد ہیں. پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ آپ مندر بنائیں، آپ جناب گرجا بنائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ مندر میں جائیں، آپ جدھر نماز پڑھیں، جو تبلیغ کریں اپنی، یہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ادھر جناب انہوں نے عرصہ یہ ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے مسلمانوں کو. ایک تو کشمیر میں ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، دوسرے ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کا انہوں نے عرصہ یہ ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے. تمام مسلمانوں کو وہاں زندگی اجیرن ہو گئی ہے. وہ مجھے مسلمان یاد آ رہے ہیں جنہوں نے
دہلی میں اذانیں دی تھیں اور جنہوں نے کلیساؤں میں اذانیں دی تھی وہ کہاں گئے مسلمان؟ آج 27 کروڑ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں. میری ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور جاگیں. دنیا آج آزاد ہے اور آپ آزاد کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہندوستانی تو کہتے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر آپ کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. آج وہ 27 کروڑ مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے نہ پارلیمنٹ میں. آپ مسلمان ممبئی میں جب جاتے ہیں ہوٹل پہ رہنے کے لیے تو ہوٹل پہ آپ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ جناب کدھر کے رہنے والے ہیں. مسلمان کو تو وہاں گھر بھی نہیں خریدنے کی اجازت، وہاں مسلمان پراپرٹی نہیں خرید سکتا. صحیح. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، آپ تشریف لائے. انڈیا یہ سن لے، مودی سرکار ہوش کے ناخن لے، رافیل خریدنے کے باوجود یاد رکھو ہماری ایئر فورس کے شاہین آپ کو پھر بھی ذلیل کریں گے. رافیل کے بھروسے پہ نہ رہنا. اور یہ بھی یاد رکھو جیسے میجر صاحب نے فرمایا کہ پاک سرزمین کو انڈیا کا مسلمان، کشمیر کا مسلمان مسجد کا درجہ دیتا ہے. اور سکھ قوم جو اس وقت یہ سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے 1947 میں جو غلطی کی تھی، انہوں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اس غلطی کا خمیازہ انہوں نے بھگتا اور اب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو مودی یاد رکھو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. پاک فوج کا ہر جوان اپنی زندگی سے زیادہ شہادت کو مقدس رکھتا ہے. ہمارے دین میں یہ حکم ہے، حکم الہی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری شہادت میں زندگی ہے. تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. سرپرائز ڈے کے دن پاکستانی قوم کی طرف سے مودی آپ کو پیغام ہے، انڈیا آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس طرح کے سرپرائز ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنے اہل و عیال کا، اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے، محبت کیجئے، محبت بانٹیے اور امن و سکون انشاءاللہ تعالی اس خطے میں بحال ہوگا اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی بھی آئے گی. پاک سرزمین زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.